جن دنوں بھی بچوں کو چھٹیاں ہیں، جس بھی مہینے کا احترام ہے، اگر ہم ان محرم الحرام کے پہلے عشرے کی بات کریں یا پھر بہت ساری چیزیں اس مہینے میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں، کربلا کی حقیقت کے بارے میں، کربلا کے واقعے کے بارے میں اپنے بچوں کو خود اس کے بارے میں بتایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ اس سے ہمیں واقعی میں سبق کیا ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین چشتی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور ڈاکٹر وقاص، جب بھی ہمیں کسی بھی بات کے بارے میں معلومات چاہیے ہوتی ہیں، کسی بھی واقعے کے بارے میں، تو ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے اب اپنے انداز میں آ کر اس کو آپ بیان کرتے ہیں۔ سر آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں یوم عاشورہ کے حوالے سے جب بھی چھٹیاں آ رہی ہوتی ہیں یا جب بھی سب اپنی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو بھی سبیل کرنی ہے، لنگر کے حوالے سے جو بھی کیا جاتی ہیں چیزیں، اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اس چیز کو صرف انہی چیزوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے کہ ہم نے لنگر بنا کر بانٹنا ہے۔ جو مقصد ہے، جو سبق ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے واقعے کی، بہت کم بچے ہیں جو چند لفظوں میں، مخصوص الفاظ میں بتا سکیں گے کہ اس دن یہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے، اس کی یاد میں ہم یہ لنگر کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری بہن 8 محرم الحرام ہے اور جیسے آپ نے سوال کیا، آپ دیکھیے کہ جو انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھائے۔ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ایک کنٹینیو پروسیس ہوتا ہے کہ ہر انسان نئے آنے والے انسان کی تربیت کرتا ہے، خواہ وہ آپ کے بیٹے کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، چھوٹے بہن بھائیوں کی شکل میں ہو، آپ کے شاگردوں کی شکل میں ہو، تو ایک نئی نسل کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بھی واقعات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، چاہے وہ کوئی بھی ایونٹ ہو یا کوئی مہینہ ہو، جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، اب یہ محرم الحرام ہے، تو بچوں کو اور اپنے جو آنے والی نسل ہے ان کو اور جو موجودہ لوگ ہیں ان کو بھی اس کو یاد دہانی کے لیے واقعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان واقعات کو منایا جاتا ہے، ان واقعات کا احترام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں وہ جو کامل ترین لوگ تھے، جو بہترین لوگ تھے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جا سکے۔ تو آپ نے جو ابھی اس محرم کے حوالے سے، تو ایک تو یہ یاد رکھیے کہ جو محرم الحرام ہے، زمانہ جاہلیت میں 4 مہینے جو ہے نا وہ محترم تھے، یعنی ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں عرب والے جو ہیں وہ جنگ و جدل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک مہینہ رجب کا مہینہ جو اکیلا ہے، بقایا 3 مہینے کنٹینیوسلی جو ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان تینوں کے اندر جو یعنی زمانہ جاہلیت میں عرب قبائل تھے تمام، وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی جو ان 3 مہینوں کی وجہ یہ ہے کہ حج ان مہینوں میں ہوتا ہے، تو 1 ماہ پہلے کیونکہ حجاج کرام آ جاتے تھے ذی القعدہ کے اندر، تو اگر جنگ و جدل ہوگا یا وہ گئے ہوں گے تو پھر ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی، یا وہ خود ہی لڑ رہے ہوں گے تو پھر وہ کس طرح ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا ان 3 مہینوں کے اندر بھی وہ جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے تھے، اور جیسے ذی الحج کا مہینہ گزرتا تو حجاج کرام واپس جا رہے ہوتے تھے، تو پھر اگلا مہینہ محترم مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ، جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ پہلا مہینہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفویض فرمائی ہے کہ پہلا مہینہ جو ہوگا قمری سال کے مطابق وہ محرم الحرام ہوگا، اور اس کو محرم کہتے بھی احترام کی وجہ سے۔ محرم کا معنی ہی احترام ہے، تو حرمت والا، احترام والا، عزت والا، بزرگی والا، تو اس کی ویسے بڑی اہمیت تھی۔ اور جیسے آپ نے عاشورہ کا ذکر کیا جو ابھی پرسوں آنے والی ہے، تو عاشورہ بھی زمانہ جاہلیت میں یعنی سابقہ کے اندر بھی اس کا بڑا احترام تھا۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا، سوال کیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں کیونکہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی،
تو اس کی خوشی کے اندر اظہار تشکر کے طور پہ ہم جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر زیادہ حق رکھتے ہیں تم سے بھی، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا 9 کو یا 11 کو ایک روزے کو اس کے ساتھ ملا لیا کرو، تاکہ روزہ بھی رکھا جا سکے اور یہودیوں کی جو ہے وہ مشابہت بھی نہ ہو۔ تو 2 روزے رکھے جاتے تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ تو عاشورہ کا جو دن ہے وہ پہلے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، اور بے شمار واقعات ہیں۔ ایک پوری ایک سیریز ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو ڈسکس کیا تھا، ان معاملات کو جو ہے وہ وقوع پذیر کیا تھا۔ تو 10 محرم ویسے بڑا جو ہے وہ محترم مہینہ دن تھا، اس کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو اور آپ کے جو رفقاء ہیں، آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے یہ کیونکہ وقوع پذیر ہوا تو پہلے سے ہی بڑا پرومیننٹ تھا، پہلے تمام ادیان کے اندر بڑا مشہور تھا یہ دن، تو اس مناسبت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے یہ زیادہ مشہور ہو گیا۔ اور آج جو ہے عاشورہ کا دن جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقاء کے حوالے سے جو ہے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر حضرت امام علی مقام امام حسین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہی بات جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اور جو ہمارے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں ان تمام کو یہ بتائیے کہ صرف سبیل لگانا یا صرف خیرات کرنا یا لوگوں کو کھانا کھلانا ہاں کہ بہت اچھے عمل ہیں، لیکن اصل جو واقعہ ہے، اصل جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ حسین اور یزید یہ 2 شخصیات نہیں تھے صرف، بلکہ یہ قیامت تک 2 نظریات بن گئے، ایک حسینیت ہے اور ایک یزیدیت ہے۔ جہاں جہاں پر حسین ہوگا وہ حق ہوگا، جہاں جہاں پہ ظلم ہوگا، جبر ہوگا اپنا، اور ایک ظالم جابر حکمران ہوگا، اس کی نسبت جو ہے وہ یزیدیت کے ساتھ کی جائے گی۔ تو یہ سوچیں یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے، اس کا مطلب جو ہے یہ نسبت ہے خون کی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، ہر نبی کی جو ذریت ہے، ان کی جو نسل ہے وہ ان سے چلتی ہے، لیکن میری ذریت جو ہے، میری نسل جو ہے، نسل پاک جو ہے، وہ علی تمہارے صلب سے چلے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو صلب سے چلی ہے، تو امام علی مقام امام حسین کے بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا خون ہے، آقا علیہ السلام کی نسل ہے، آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ لیکن وہ انا من الحسین، وہ کہ میں حسین سے ہوں، اس کے لیے اس کو علماء کہتے ہیں یہ للبیان کے لیے، یعنی بیان کرنے کے لیے یہ آقا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میرے جانے کے بعد اگر تم دیکھو گے، جیسے آقا علیہ السلام نے حدیث ثقلین ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ انی ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا؟ کتاب اللہ و اہل البیت، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ جو حضور نے بتایا کہ انا من الحسین سے فرمایا کہ میں حسین سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ للبیان کے لیے، یعنی جب جب میرے بعد تمہیں معلوم ہو کہ میرا نظریہ کیا ہے، میں کس طرف ہوں، میرا اسوہ کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، تو تم حسین کو دیکھ لینا۔ جہاں حسین کھڑا ہوگا رسول وہیں کھڑا ہوگا، وہی حق کا راستہ ہوگا، وہی اللہ کا حکم ہوگا۔ تو میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء نے یہ بتایا کہ میں آقا علیہ السلام کے اس مشن کے اوپر ہوں، اس راستے کے اوپر ہوں جو حق کا راستہ ہے، جو عظیمت کا راستہ ہے، جو مشکل راستہ ہے، میں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ میں نے اپنے خانوادے کو کٹوا دیا، میں نے اپنے بچوں کو یہاں پہ شہید کروا دیا، لیکن میں نے آقا علیہ السلام کے دین کو، ان کی سنت کو، ان کے پیغام کو، اس کے میسج کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کام تھا وہ میں نے اپنی نسل سے، اپنے خون سے اس کو سانچا ہے اور اس کو آگے پھیلایا ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ہو سکے محرم الحرام کے مہینے میں اپنے مطابق جو ہے عقیدت و احترام سے کسی طرح سے لے کر چلیں، اور ہر ایک کی مجھے لگتا ہے نسبت ڈیفرنٹ ہے، عقیدت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے کہ بتایا یوم عاشورہ کا دن جو ہے وہ شروع سے ہی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ آج کل کے دور میں بھی ہم جب 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی بھی بہت اہمیت ہے کہ میدان کربلا کے حوالے سے جو بھوک پیاس کی وہاں پہ حدت تھی اس کا اندازہ ہم لگا سکیں۔ مطلب ہر ایک کی ایک علیحدہ سے عقیدت ہے، اس کے علیحدہ سے نظریہ ہے
جس کی بنا پر وہ روزہ رکھا جاتا ہے. اس کے بارے میں کوئی اجر و ثواب یا اس کے بارے میں کوئی ایسی حقیقت ہے جو منسوب ہوتی ہے پچھلے دور سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک حکمن کہا ہے کہ یہ ویسے نفلی روزہ ہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر موٹیویشن دی ہے کہ آپ یہ روزہ رکھیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہودیوں کے روزہ رکھنے سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے روزہ رکھنا اور ان کی امت کی سنت ہے یہ روزہ رکھنا، تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں. تو حق علیہ السلام نے اس کے حوالے سے ویسے ہمیں جو آگاہ کر دیا. اب جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا اس کے بعد پھر اس کی زیادہ اہمیت ہو گئی، کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین یعنی آل رسول کے ساتھ یہ جڑ گئی، تو زیادہ اس کی جو اس کا عقیدت بھی، اس کا احترام بھی، اس کی فضیلت جو ہے، اس کے مناقب جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا. اور میں ایک بہت بات میری بہن یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک خاص بات کی جاتی ہے کہ وہ کسی خاص اسکول آف تھاٹ کے ساتھ منسلک ہے، ایسا نہیں ہے. امام علی مقام امام حسین کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے، ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ ہے. حسین ہمارے ہیں، سب کے ہمارے ہیں. تو لہٰذا امام علی مقام امام حسین کو جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے نا، یہ آپ کا کوئی کلائمیکس نہیں تھا جو میدان کربلا ہے. امام علی مقام امام حسین کی زندگی کو دیکھنے کے لیے جیسے میں نے کہا انا من الحسین کی روشنی میں صرف میدان کربلا میں نہیں، امام علی مقام امام حسین کے بچپن سے لے کے آپ کے بڑھاپے تک اور پھر آپ کی شہادت تک آپ کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف جیسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمیں ڈیلی ڈسکس کرنا چاہیے. جب موقع ملے ہمیں امام علی مقام امام حسین، آپ کے اہل بیت، حضور کے تمام اہل بیت ہوں، آپ کے صحابہ ہوں، ان تمام فالورز کو کی باتیں کرنی چاہیے. ان کو کسی خاص دن کے ساتھ وابستہ کرنا درست نہیں ہے، ایک خاص واقعے کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے. امام علی مقام امام حسین ایک بہت بڑی شخصیت تھے. تو آپ صرف کربلا کے آپ دیکھیے نا کہ آپ آپ کی 58 سال عمر تھی جب آپ شہید ہوئے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی جو 58 سالہ زندگی ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے مدینے میں کیسے دن گزارے ہیں، آپ نے مکہ میں کیسے دن گزارے ہیں. آپ نے 25 پیدل حج کیے ہیں، پیدل حج کیے ہیں. اس شخص نے جس کو حضور نے بچپن میں کہہ دیا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ میرا اسوہ یہ ہے کہ میں پیدل حج کر رہا ہوں. شب بیداری کرنا، قرآن خوانی کرنا، تلاوت کرنا، رات کو جاگنا، جگراتی نمازیں قائم کرنا، صدقات کرنا، خیرات کرنا، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنا، یہ ایک پوری لسٹ ہے کہ آقا علیہ السلام جو عمل کرتے تھے. امام علی مقام امام حسین ہوں، امام حسن مجتبی ہوں، دیگر سارے اہل بیت ہوں، وہ آپ کے اسوہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو آپ نے اس جو ہیرارکی تھی یا وہ جو ٹینڈنسی تھی، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، وہ جو مال و متاع جو آپ سمجھیں علم کی طور پہ تھا یا اخلاق کے طور پہ تھا یا وہ عبادات کے طور پہ تھا، وہ سارا متاع جو ہے اہل بیت نے اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. تو لہٰذا میدان کربلا کے ساتھ صرف فوکس کر دینا امام علی مقام امام حسین کی زندگی کا احاطہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے. میدان کربلا کیونکہ میں آپ کو آخری بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں جب آپ جاتے ہیں تو بندہ الجھ جاتا ہے. تاریخ سے کبھی عقیدہ نہیں بنتا. جب جو شخص بھی تاریخ سے عقیدہ بناتا ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت سارے واقعات غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن نسبت وہاں سے اگر جہاں جو اللہ اور اس کا رسول بتا رہا ہے، جب اللہ بتا رہا ہے قرآن پاک میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس من اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے، جب اللہ تعالیٰ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، لیکن صرف یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی اسلام کی اعلان کے بعد جو گزاری ہے، وہ اس کے اوپر یہ اللہ کے رسول طلب کرتے ہیں کہ ان کے قرابات سے، ان کے اہل و عیال سے، ان کے قرب و جوار سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ تھا اس کے ساتھ محبت کی جائے، مودت کی جائے. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ ہے. تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو تاریخ میں الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے اور ان کی زندگی کو اپنا اسوہ بنائیں گے. بالکل اس طرح سے. شبیر حسین صاحب آپ ہمیں کچھ سنائیں گے؟ جی آج تک ہے لب شبیر
پیاسا پانی آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی سینکڑوں ظالم ہوئے جب نہ ملا تھا پانی کیسی بستی محمد کا مسافر ٹھہرا کیسی بستی میں محمد کا مسافر ٹھہرا دھوپ خیمہ تھی دری ریت نظارہ پانی دھوپ خیمہ تھی دری ریت نظارہ پانی تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی